قرآن سب کے لیے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر انسان جو اس زمین پر بستا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے، اور خالق کی پہچان ہو نہیں سکتی جب تک ہم خالق کے کلام کو نہ جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جیسے کسی بھی انسان کو اگر ہم جاننا چاہتے ہوں تو اس کے جاننے کے لیے یا تو اس کی بات سنتے ہیں، یا اس کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، یا اس کا کیا ہوا کام دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا ہے، کائنات کو، زمین و آسمان کو، اور دوسرا اس کی کتاب یعنی اس کا کلام۔ قرآن ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، مگر دراصل بات یہ ہے کہ کلام ہے یہ اللہ کی تخلیق نہیں۔ اللہ کی سب سے زیادہ پہچان ہمیں اللہ کی بات ہی سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، سب انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب سے، دین سے کسی کا تعلق ہے، وہ بندہ تو اللہ کا ہی ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کو اللہ کی بات پتہ چلے۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور اب یہ سب انسانوں تک پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں خود اس کو جاننا ہے، کیونکہ جو چیز ہم نے خود پہلے چکھی نہ ہو وہ دوسروں کو یقین کے ساتھ نہیں کھلا سکتے، اس لیے اس کا ذائقہ قرآن کا پہلے خود چکھیں، پھر اس کو سب تک پہنچائیں، ہر دل تک اسے پہنچائیں۔ ہمارا سلیبس 4 باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک، تلاوت آیات، یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا آتا ہو، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ پھر قرآن کی تعلیم دینا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس میں غور و فکر۔ پھر حکمت کی تعلیم، جیسے حکمت سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ان پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو جب تک ہم انہیں نہ جانیں کہ وہ کون تھے، قرآن کتاب کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں محفوظ ہے، تو قرآن کو جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے طرز عمل کو جاننا ضروری ہے۔ اور پھر نمبر 4، تزکیہ، یعنی صاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، صرف تلاوت کر کے سنایا نہیں، بلکہ دلوں، روح، سوچ، اخلاق، ان سب کو سنوارا بھی ہے۔ دل کے اندر کی دنیا بدلی، اور اس کا نہ صرف تزکیہ کیا بلکہ باہر کا بھی کیا۔ قرآن دل کی غذا ہے، یہ شفا بھی ہے۔ جسے ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں نا، جیسے اچھی صحت کا انحصار ایک صحت مند دل پر ہوتا ہے، قرآن دل کو بدلنے کا کام کرتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، تو انسان کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ کہیں پر بھی ہو، وہ انسان ایک منفرد انسان ہوتا ہے جس کا کنیکشن اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن انسان کی سوچ کو بلندی بھی عطا کرتا ہے، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کی آیات اتری تھی، وہ پہلی 5 آیات اتری تھی، یعنی ان کی تعداد 5 تھی، اور یہ لیلۃ القدر میں رمضان میں اترا، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کا موضوع، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ قرآن نہ صرف انسان کو اندر سے صاف کرتا ہے
بلکہ باہر کو بھی سنوارتا ہے، نکھارتا ہے۔ قرآن انسان کو مثبت انسان بناتا ہے، ہر حال میں صبر، تحمل، پرسکون رہنا سکھاتا ہے۔ یہ ہر چیز کی غذا ہے۔ قرآن دل کی غذا ہے اور شفا بھی ہے۔ دل ہمارے جسم میں اہم مقام ہے۔ اچھی صحت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ قرآن دل کو بدلنے کا کام کرتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، تو انسان کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انسان کے جو غم، پریشانیاں اور دکھ ہوتے ہیں نا، وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کنیکشن اس کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ قرآن انسان کی سوچ کو بلندی عطا کرتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے قلب مبارک پر اترا۔ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوا اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کریم عظیم کتاب ہے۔ یہ ہدایت، رحمت، خوشخبری بھی ہے۔ سب کو خبردار کرنے والی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے والی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے کہاں جانا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اور اسے کہاں واپس جانا ہے، کل کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ان سب کا سچا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہم آج کے اپنے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، انہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہمیں جوابات ملتے ہیں۔ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی آخرت کو پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں نہیں معلوم کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، کیونکہ انسان کی عقل فہم اتنی نہیں۔ کبھی کبھی وہ ان چیزوں کو جو غلط ہوتی ہیں وہ صحیح سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں خبر ہوتی کہ وہ جس رستے پر ہے وہ غلط ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ کون سا رستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ قرآن ہی وہ رستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، یہی وہ رسی ہے جسے ہم سب کو تھامنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔